السلام علیکم ناظرین، میں حیدر زمان کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے مالی ٹبر کے حوالے سے اور ان کی اغوا کاریوں کے حوالے سے۔ ناظرین، اس کیس کو آپ دیکھ رہے ہیں 8 منتھ ختم ہونے کو ہیں اور ابھی تک یہ کیس چلا ہوا ہے۔ اس کیس کو اختتام کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہر آئے دن اس کیس میں کوئی نہ کوئی نیا ہی کٹا کھلا ہوتا ہے جو دنیا کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، اور یہ کٹا کون کھولنے والے ہوتے ہیں؟ ملزمان کی جانب سے کھلنے والا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ملزمان کو ہی اعتراض ہوتا ہے کہ جب ملزمان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں معزز عدالتوں کی جانب سے، اس وقت یہ معزز عدالتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ یہی عدالتیں ہیں، انہوں نے ان کو ریلیف دیے، انہی عدالتوں کی وجہ سے یہ ضمانتیں کروا کر باہر آئے، اور انہی عدالتوں کی وجہ سے آج یہ باہر پھر رہے ہیں۔ لیکن اعتراض بھی ان کو انہی عدالتوں پر ہے۔ جب تھوڑا سا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں ملزمان، کیونکہ ان کو اس وقت معزز عدالتوں کے فیصلوں پر اور معزز جج صاحبان کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے، جو کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت عدالتیں اور معزز جج صاحبان بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ ناظرین، مہدی علی کاظمی صاحب نے آواز بلند کی تھی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کی بچی اغوا کی گئی تھی اور اس بچی کے ساتھ جعلی نکاح کا ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا، جبکہ ظہیر گینگ کی جانب سے اس بچی کو عدالتوں میں پیش کیا گیا اور اپنے حق میں بیانات کروائے گئے۔ بچی کو عدالتوں کی جانب سے ملزمان کے ساتھ بھیج دیا گیا، جبکہ مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنی جد و جہد کے ساتھ بالکل بھی ناخاموشی اختیار کرتے ہوئے مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنے موقف کو لے کر چلتے رہے اور معزز عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، جبکہ مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیل جبرا ناصر صاحب کی بہت ہی کاوش ہے اور بہت ہی محنت ہے اس کیس میں، کیونکہ انہوں نے محنت کی اور اس کیس میں جو بھی ڈیولپمنٹس تھی معزز جج صاحبان کو انہوں نے اس کیس کے بارے میں اچھی طرح بتایا، اچھی طرح معزز جج صاحبان کو مطمئن کیا، جس سے مہدی علی کاظمی صاحب کی بچی کو عدالتوں کے حکم سے کراچی واپس بلوایا گیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا۔ ایک طرف تو ملزمان کو کبھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ وہ جس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے، وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس بچی کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، کیونکہ وہ بچی آرام سے سکون سے وہاں نہیں رہ پا رہی ہے۔ دوسری جانب دیکھ لیجئے ناظرین، ملزمان کی طرف سے معزز عدالت پر اب عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ معزز عدالتوں پر بھی یہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اس قدر یہ گھٹیا اور گرے ہوئے لوگ ہیں جن کو ہمارے ملک پاکستان کے قانون پر بھی یقین نہیں ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ لیجئے ملزم ظہیر کی جو والدہ ہے، وہ 4.5 منتھ سے اشتہاری ہے، عدالتی مفرور ہے، معزز عدالت کی جانب سے ان کے خلاف نان ایبل گرفتاری وارنٹ جاری ہے، جبکہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نور منیر ہے وہ اس وقت کہاں ہے، وہ کراچی میں ہی موجود ہے، جہاں پر ظہیرہ اور شبیرہ رہائش پذیر ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ رہائش پذیر ہے جو نور منیر ہے۔ اب نور منیر عدالت میں پیش ہو جاتی ہے، 4.5 منتھ کے بعد وہ جا کر بیل لے لیتی ہے، بیل کی اپلائی کرتی ہے، اس کو بیل مل جاتی ہے، جبکہ کیوں؟ ناظرین، یہی ہمارے ملک پاکستان کا نظام ہے، اسی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان بدنام ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے نظام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایک طرف دیکھ لیجئے ناظرین، مہدی علی کاظمی صاحب کو معزز عدالتوں کی جانب سے حکم جاری ہوا اپنی بچی سے ملاقات کا، جبکہ مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنی بچی سے ملاقاتیں کی ہے اور ان کی بچی جو ہے وہ اب اپنے گھر جانا چاہتی ہے، اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اب اس بات پر
ملزمان کو اعتراض ہے کہ بچی اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی، معزز عدالت کی جانب سے یہ حکم دے دیا جائے گا، بچی کو والدین کے حوالے کر دیا جائے گا، تو ہمارے جو سارے بول ہیں وہ تو کھل جائیں گے، وہ تو کھل کے سامنے آ جائیں گے، ہمیں تو کوئی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ وہ تو بالکل رائٹ بات ہے، اس سے تو کوئی بھی دو رائے بات نہیں ہے کہ آپ تو سزا کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہی ہے، آپ لوگوں کو سزا تو ملنی ہی ہے، کیونکہ اب نور منیر نے جو بیل کروائی ہے ناظرین، یہ بیل بنتی نہیں تھی۔ سوال اٹھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور 8 منتھ سے اس کیس کو فالو کر رہی ہے ناظرین، کیونکہ یہ جو بیل تھی نور منیر کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، پھر بھی معزز عدالتوں کی جانب سے اس اشتہاری مفرور ملزمہ کو انہوں نے بیل دے دی ہے، جبکہ اب وہ بھی باہر آزاد پھر رہی ہے اور ان کی کوشش جاری ہے کہ ہماری کسی طریقے بچی سے ملاقات ہو جائے اور ہم بچی کو پھر سے بہلائیں پھسلائیں اور بچی کا دماغ معاف کریں، بچی کو ڈرائیں، بچی کو بلیک میل کریں، جو ان کے پاس اس بچی کی پکچرز وغیرہ ہیں یا کوئی ویڈیوز وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نازیبا، اس حوالے سے بچی کو جا کر ملاقات کریں گے اور بچی کو اس حوالے سے بتائیں گے، ڈرائیں دھمکائیں گے، تاکہ بچی ہمارے حق میں جا کر بیان دے اور ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہو، جبکہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچی کی جو رپورٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی معزز عدالت میں جمع کروا دی ہے اور بچی نے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی کلیئر بتا دیا ہوا ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اور معزز عدالت کے حکم سے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عملہ ہے اس کو بھی معزز عدالت نے کہا تھا کہ بچی کے ویوز لیجئے اور بچی سے پوچھئے کہ بچی کہاں جانا چاہتی ہے، لیکن بچی نے ان کو بھی بتا دیا کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ معزز عدالت نے اب یہ فیصلہ سنانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ اب اس کیس کی ہیرنگ جو ہے اس حوالے سے مہدی علی کاظمی صاحب کی بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کے حوالے ہو جانی چاہیے اور کر دینی چاہیے۔ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، اپنی پاکستان کی معزز عدالتوں کے فیصلے کی طرف ان کی نظریں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کا جو نظام ہے انصاف دینے والا وہ مظلوم کو انصاف دے اور مظلوم اپنے حق کو لے کر اپنے گھر واپس پہنچے اور اس کیس کو اپنے اختتام پر پہنچایا جائے اور ملزمان کو سزا دی جائے، کیونکہ وہ سزا کے حقدار ہیں۔ انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے ایک بچی کو اغوا کیا ہے اور اس کے ساتھ جعلی نکاح کا ڈھونگ رچایا ہے، جس میں دیگر 6 افراد اور بھی ہیں، رائے خرم بھی اس میں موجود ہے اور نور منیر کا بیٹا قدیر بھی اشتہاری مفرور ہے، جن کے خلاف نان ایبل گرفتاری وارنٹ جاری ہیں، پھر بھی سندھ پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تاکہ ان کو گرفتار کر کے معزز عدالت میں پیش کیا جائے، اور جتنی دیر وہ باہر پھرتے رہے ہیں یا رہے ہیں ان کو اب جیل جانا پڑے، پھر بھی سندھ پولیس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے معزز عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ تو اب ناظرین بچی نے خط بھی لکھ کے بھیج دیا ہوا ہے، بچی چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنے والدین کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، معزز جج صاحبان کی 10 دسمبر کو چھٹی کا دن تھا، وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، ورنہ اس حوالے سے مہدی علی کاظمی صاحب کی بچی کی جو کسٹڈی کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی وہ اس پر ہیرنگ ہو جانی تھی اور انشاءاللہ بچی کی جو کسٹڈی ہے وہ بھی مہدی علی کاظمی صاحب کے حوالے کر دی جانی تھی۔ تو معزز جج صاحب کی چھٹی کی وجہ سے اب اس کسٹڈی کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ 19 دسمبر کو جا پہنچی ہے۔ 19 دسمبر کو 2 درخواستوں کی ہیرنگ ہے، بہت ہی اہم دن ہے 19 دسمبر کا، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو معزز عدالتیں ہیں وہ اچھا فیصلہ سنائیں گی اور بچی کو والدین کے پاس بھیج دیں گی، بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دی جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت،
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ مجھے دیجئے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔